مطالعے کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، سب سے پہلی رکاوٹ وقت کی کمی ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ ہر کوئی کہتا ہے وقت کم ہے، وقت نہیں ہے۔ اس کے ہم آپ کو دو حل بتاتے ہیں۔ وقت کی کمی، یہ تو ہم آپ کے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کے پاس مطالعہ کرنے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، یہ بات تو ہم نہیں مانتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، یہ تقریباً عادتاً نہیں ہو سکتا۔ 2 منٹ تو اس کو ملتے ہوں گے، اگر پھر بھی نہیں ہے تو اپنے کھانے کے وقت میں سے کم کر لے، 1 روٹی کم کھائے لیکن اس کی جگہ 1 صفحے کا مطالعہ کر لیں۔ حقیقت ہے، جس طرح کھانا آپ کے جسم کے لیے اہم ہے تو مطالعہ بھی آپ کے علم اور آپ کے فکر کے افزائش کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک تو آپ منصوبہ بندی کریں، تو روزمرہ کام جو آپ کرتے ہیں نا اس کی منصوبہ بندی کریں کہ میں کس کام پر کتنا وقت لگاتا ہوں اور اس پر کتنا وقت لگنا چاہیے۔ یہ چیز اگر آپ نے دیکھی نا تو آپ کے پاس گھنٹوں نکل آ جائیں گے جو فارغ ہوں گے۔ منصوبہ بندی، تو آپ منصوبہ بندی کریں، جو کام غیر اہم ہے اس کو تو بالکل چھوڑ دیں، جس کام پر آپ ضرورت سے زیادہ وقت لگاتے ہیں وہ کم کر لیں۔ دوسرا یہ کہ مطالعہ کم کریں، مثلا آپ کا دل چاہ رہا ہے 10 صفحے، نہیں 1 صفحہ کا وقت آپ نکال سکتے ہیں، 1 صفحے کا وقت تو آپ نکال سکتے ہیں، کتنے ہی آپ مصروف کیوں نہ ہو۔ ابھی میں 2-3 دن پہلے عرب میں بڑے مفکر اور ادیب ہیں، مفکر بڑے ہیں، طارق سویدان صاحب، ان کو میں سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ جب میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں، یعنی جب بہت سارے کام ہوں، میں بالکل میرے پاس فارغ وقت نہیں ہوتا، تو میں ماہانہ 10 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اگر میں بہت زیادہ مصروف ہو جاؤں، میرے پاس مطالعے کا وقت نہ ہو، تو پھر میں مہینے میں 10 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، یعنی 3 دن میں 1 کتاب۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے لوگ جو اتنے علمی کاموں میں، فکری ادبی معاملات میں مصروف ہیں، اگر وہ بھی اپنے انتہائی مشغولیت کے عالم میں 10 کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، شاید ہم ان کے مقابلے میں بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ سستی اور لاپرواہی ہے۔ اب سستی کا علاج چستی ہے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ سستی اور لاپرواہی، تو اس کے لیے وہی دلچسپی پیدا کرنے والی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو دلچسپی پیدا ہو۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں جو مطالعے کا شوق دلانے والے ہوں، سست نہ ہو۔ سست کے ساتھ بیٹھو، ظاہر سی بات ہے آپ بھی سست ہو جائیں گے۔ تو ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جو آپ کو ابھارے، یا ایسی ویڈیوز سنیں، ظاہر ہے مطالعہ تو آپ کا دل کر ہی نہیں رہا نا، تو پھر ایسی ویڈیوز سنیں جو آپ کو مطالعہ کرنے پر ابھارے۔ نمبر 3، مصیبت المصائب کہوں یا کیا کہوں، انٹرنیٹ سب سے بڑی رکاوٹ آج کل انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا، خصوصی طور پر فیس بک، یوٹیوب اور آگے پتہ نہیں کیا ہے، ٹک ٹاک اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے، اس وجہ سے ہم مطالعہ نہیں کر پاتے، اور اگر مطالعہ کرتے بھی ہیں تو وہ گہرائی اس میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، وہ ترکیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم چھوڑ بالکل نہیں سکتے۔ بعض ساتھی فیصلہ کر لیتے ہیں میں نے مطالعہ شروع کیا ہے، میرا موبائل بند، اب 15 دن تو مطالعہ کیا، پھر جب کتاب موبائل کھولا تو پھر مطالعہ بند۔ تو میرے خیال سے مطالعے کے لیے موبائل کو بند نہ کریں اور موبائل کے لیے مطالعے کو بند نہ کریں، تھوڑا سا ان دونوں کے درمیان صلح کرا لیں۔ صلح یہ کرا لیں کہ وقت مقرر کریں، مطالعے کا بھی وقت ہو اور جوال کا بھی وقت ہو، ہذا وقت للجوال۔ اور آج کل تو وقت ہے، مثلا آپ فیس بک کو لکھ کر کے دے دیں کہ میں دن میں 2 گھنٹے فیس بک دیکھنا چاہتا ہوں، 2 گھنٹے مکمل ہونے پر وہ آپ کو کہہ دے گا آپ کے 2 گھنٹے مکمل ہو گئے، بس کرو۔ میں نے خود مقرر کیا ہے، 2 گھنٹے اگر پورے ہو جاتے تو مجھے کہہ دیتے بس آج آپ کا وقت 2 گھنٹے تھا، مکمل ہو گیا، اپنے اور کام ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اس طرح اور چیزوں میں یہ اپلیکیشن موجود ہے۔ اچھا، اب 2 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو کمنٹ میں جواب بھی دے دیں، یہ بھی کریں، 2 گھنٹے مکمل ہونے پر ضرورت کا پوسٹ ہو وہ بھی نہ کریں، ظاہر ہے ہمارے 2 گھنٹے مکمل ہو گئے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ تو آپ منظم کریں، اس کو منظم کریں۔ یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صبح شام بیٹھے نہیں، ان کا سب نے وقت مقرر کیا، کسی نے 45 منٹ، کسی نے 1 گھنٹہ، اب اس میں ان کے سامنے جو کچھ آ گیا، جس چیز پر کمنٹ کر لیا، جس کو پڑھ لیا ہو گیا اور بس ختم۔ ایسے نہیں کہ صبح شام بیٹھے ہوئے اور یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، آپ کم کریں اس کو۔ اور ایک یہ ہے کہ غیر منظم مطالعہ، ہم غیر منظم مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ جلدی سامنے آتا نہیں ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ مطالعے کو منظم کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت کم ایک اور مسئلہ کتابوں کا نہ ہونا ہے، لیکن یہ مسئلہ تو شاید بہت ہی کم ہے۔ کتابیں تو الحمدللہ آج کل PDF کی شکل میں بھی دستیاب ہیں، اور مختلف اداروں میں بڑے بڑے مکتبے بھی موجود ہیں، اور تو طالب علم ہے، ہر
معیاری ادارے میں مکتبہ ہوتا ہے تو آپ اس میں جا کے مطالعہ کر لیا کریں۔ ذاتی مشکلات بھی ہوتی ہیں، ذاتی مشکلات آپ کے گھر کی بھی مشکلات ہو سکتے ہیں، آپ کے کاروبار کی بھی مشکلات ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی ٹینشن، کوئی غم۔ تو دیکھیں ان مشکلات کے ساتھ ساتھ آپ کھا رہے کہ نہیں کھا رہے ہیں، پی رہے کہ نہیں پی رہے ہیں، تو میرے خاص سے پھر مطالعہ بھی کر لیں۔ مطالعہ بھی اتنا ہی اہم ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ کم از کم ان مشکلات کا آپ پر جو ذہنی دباؤ ہے مطالعہ کرنے سے وہ کم ہوگا۔ بظاہر یہ شروع میں آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ تجارت کے ساتھ میں کیسے مطالعہ کروں، ہر چیز شروع میں مشکل ہے، کیا چیز آسان ہے؟ یہ بولنا، زبان چلانا میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں نا، شاید ہی کسی چیز پر کتنا آسان ہے، لیکن ایک بچہ یہ بولنا سیکھنے کے لیے کتنے سال لگا، صرف بولنا کتنا وقت لگاتے ہیں؟ 1 2 سال 3 سال میں بچہ بولتا ہے، تو آپ 40 دن کم از کم لگا لیں مطالعہ کے شوق پیدا کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے۔ تربیت کی کمی بھی ہوتی ہے، مطالعہ کا شوق نہ ہونا۔ تربیت کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں علم کا نام، ہم تقریباً اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ گھر میں تعلیم کا ماحول نہیں ہوتا، مطالعے کا ماحول نہیں ہوتا، ہماری تربیت اس طرح نہیں ہو پاتی۔ اس دن میں نے بچوں کو بتایا کہ طارق سویدان صاحب کہتے کہ میرا ایک بچہ تھا، میں اس کے بارے میں بڑا پریشان تھا کہ یہ مطالعہ نہیں کرتا، بڑا پریشان تھا۔ پھر انہوں نے لمبا قصہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے اس کو مطالعے پر لگایا۔ تو وہ جس بچے کے پریشان تھے کہ مطالعہ نہیں کرتا، سب مطالعہ کرتے، اس کی عمر 9 سال تھی۔ 9 سال کے بچے کے لیے پریشانی کہ یہ مطالعہ نہیں کرتا۔ جب ایسے ماحول میسر ہو تو ظاہر ہے پھر بڑے ہو کر انسان مطالعہ کیوں نہیں کرے گا، لیکن اگر ماحول نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ مولانا آپ کو کوئی سنوارے گا نہیں، اپنے آپ کو خود سنوارو، اپنا مستقبل خود بناؤ۔ یہ خود سنوارنے اور خود بنانے کا زمانہ ہے۔ اپنے آپ کو خود سنوارو، اپنا مستقبل خود بناؤ، کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں جب اپنے آپ کو سنوارو گے تو شاید سنورنے کے بعد کچھ لوگ آپ پر تنقید کر کے آپ کو مزید سنواریں اور آپ کو مزین کریں، لیکن ابتداءً آپ کو کوئی بھی مزین نہیں کرے گا، آپ کی زندگی کوئی نہیں بنائے گا، آپ خود اپنے آپ کو بنائیں گے۔ تو یہ کچھ مشکلات تھی، کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم مطالعہ نہیں کر پاتے، تو کوشش کریں کہ یہ ختم ہو اور اپنے آپ کی زندگی بہت زیادہ منظم ہو۔ اور آج اس محفل میں، اس مجلس میں جو باتیں آپ کے سامنے کی گئی، جب یہ آپ کے ذہن میں حاضر ہوں گی اور آپ نے اس کا خلاصہ بھی لکھ لیا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے کہ آپ اچھا سے اچھا مطالعہ بھی کر پائیں گے اور اس سے مستفید بھی ہوں گے۔